خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہمارے زیر نظر احکام کے سلسلے میں جو حج کا مسئلہ تھا وہ زیر بحث تھا. ہم نے حج کے بارے میں شرائط کی بات کی ہے اور اس کے علاوہ حج تمتع جو ہے اس کا ایک مختصر سا خاکہ بھی پیش کیا ہے. آج ہم اسی عمرہ تمتع کے مزید جو تفصیلات ہیں اس میں آ جاتے ہیں. پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ جب عمرہ تمتع کے لیے ہم احرام باندھتے ہیں تو اس احرام کے ساتھ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر نہیں پائیں گے، وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کو اب احرام کی وجہ سے محرم کہا جاتا ہے. محرم یعنی اس نے احرام لگایا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، تو اس پر کچھ باتیں کچھ چیزیں اس پر حرام ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا جو حج ہے، حج دو چیزیں ہیں. حج دو چیزیں ہیں، ایک عمرہ تمتع ہے، عمرہ تمتع اور دوسری چیز ہے حج تمتع. حج تمتع. اور اس حج کو کبھی حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے اور عام طور پر حج کہا جاتا ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک عمرہ تمتع ہے پہلے اور اس کے بعد حج تمتع. عمرہ تمتع میں 5 ارکان ہوتے ہیں اور حج تمتع میں 13 ارکان ہوتے ہیں. تو ان کے ارکان ہم نے بتا دیے. پہلے احرام ہے، اس کے بعد طواف ہے، اس کے بعد نماز طواف ہے، اس کے بعد سعی ہے، اس کے بعد تقصیر ہے. تو یہ اس کی مختلف ارکان ہیں. تو ایک ایک کر کے آج ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس لیے سب سے پہلے احرام کے ساتھ ہی غسل احرام کیا. غسل احرام کے بعد دعائیں پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز احرام پڑھ لی اور اس کے ساتھ احرام پہن لیا. اپنے جو کپڑے ہیں وہ بدل دیے اور 2 جامے استعمال کیے، اس کو احرام کہتے ہیں. عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی کو احرام بتا سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ان پہ بھی محرمات وہی لاگو ہو جائیں گے. کیا کیا چیزیں حرام، ان کو یہ 2 جامے نہیں پہننے ہوتے ہیں. ردا اور لنگی ان کو نہیں پہننی ہوتی ہے. تو یہ حرام چیزیں کون سی ہیں؟ حرام چیزیں 25 ہیں. نمبر 1، اب احرام محرم پر حرام کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، صحرائی جانور کا شکار. صحرائی جانور کا
शिकार, वो सहराई जानवर कोई भी उसका शिकार नहीं कर सकते। सहराई मतलब आबी जानवर हो तो अलग चीज़ है, लेकिन सहराई यानी बरी, यानी लैंड एनिमल्स। एनिमल्स में खाली एनिमल्स नहीं आएंगे, जानवर भी आए, परिंदे भी आएंगे। हत्ता कि कोई जुई हो आपके बदन पर, कोई पिस्सू हो, खटमल हो, वगैरह वगैरह, वो भी उसमें आएंगे। इनका शिकार नहीं कर सकता, उनको मार नहीं सकता। समझ गए? ये हराम है उसके ऊपर। अगर करेगा तो उस पर कफारा देना पड़ेगा, और वो बड़ा लंबा मसला पड़ जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। सहराई जानवर का शिकार ये पहला हराम काम है जो वो कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, हम बिस्तरी और जिनसी लज्जत हासिल नहीं कर सकते। जिनसी लज्जत, बेवी साथ होगी हज में तो उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, और जिनसी लज्जत हासिल नहीं कर सकते। यानी जिनसी ख़यालात जहन में से निकालने होंगे जब तक मुहर्रिम है। जब तक मुहर्रिम है, मुहर्रिम का मतलब एहराम जिसने बांधा हुआ हो, एहराम पहना हुआ हो, उस पर ये चीज़ें हराम हैं। जिनसी बातें ही जहन में से निकालनी है, ख़याल में भी नहीं लानी है जिनसी बातें, तो हम बिस्तरी और लज्जत की तो बात ही नहीं। इसी तरह तीसरी चीज़ जो हराम है, और वो है निकाह करना। वो कहेगा खुद मैं निकाह करूँगा, एहराम के अंदर नहीं कर सकता है निकाह करना। निकाह क्योंकि ये भी जिनसी मसला है, इसलिए ये भी हराम। एक निकाह नहीं कर सकता, दूसरा किसी की निकाह पर शाहिद नहीं रह सकता। शहादत निकाह, निकाह खानी में शाहिद भी नहीं बन सकता, और उनके निकाह में भी शाहिद नहीं हो सकता, खुद भी निकाह नहीं कर सकता। नंबर 3 और नंबर 4 है इस्तिमना। इस्तिमना यानी मनी निकालना किसी वजह से, मुश्तज़नी से या किसी भी तरीके से मनी आदमी खारिज करे अपनी, नहीं कर सकता, हराम है। ये भी जिनसी मसला है। 3 चीज़ें जिनसी मसला, हम बिस्तरी और जिनसी लज़्ज़त हासिल करना, निकाह करना या किसी की निकाह में शाहिद रहना, और इस्तिमना यानी मनी का खारिज करना। और फिर 5वीं चीज़, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकता। खुशबू का इस्तेमाल, नहीं कर सकता। सेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता, अत्तर इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाहे एक खुशबूदार फूल सूंघे वो भी नहीं कर सकता। गुलाब साथ में उसकी वो उसे सूंघ ले, उसकी मुश्क ले नहीं ले सकता। खुशबू इस्तेमाल ममनू। और छठी चीज़ मर्दों के लिए सिले हुए कपड़ों का इस्तेमाल। जिस चीज़ में भी सिलाई हो इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपने कोई बेल्ट पहना हो और उसमें सिलाई लगी हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए एहराम बांधा जाता है कि बग़ैर सिले कपड़ा इस्तेमाल करना, सिलाई नहीं होनी चाहिए। इल्ला एक सूरत है इज़्तिरार जहाँ आ जाए, जैसे किसी के कमर में दर्द होती है और डॉक्टर ने कहा है कि बेल्ट बांध लीजिए और बेल्ट पे सिलाई होती है, सिर्फ उस सूरत में वो इस्तेमाल कर सकता है, वरना सिली हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे कपड़े हों चाहे कोई भी चीज़ हो। आप समझ गए कि नहीं? सिली हुई चीज़, सिले हुए कपड़े या सिली हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, ममनू है।
اور اس کے بعد سرمے کی دو چیزیں ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کالا سرما، ایک ہوتا ہے سفید سرما. تو جو کالا سرما ہے، سیاہ سرما، کالا سرما استعمال نہیں کیا جا سکتا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. یعنی سرما کالا استعمال نہیں ہو سکتا. سفید سرما ہوگا جس کو کشمیری میں شاہی نبات کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کالا نہیں ہوتا. تو لیکن سرما جو ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر کالا ہوتا ہے، وہ سرما استعمال نہیں کر سکتا لیکن کالا. اس کے بعد آپ کے پاس آئینہ ہوگا جیب میں یا کہیں کمرے میں، تو 8ویں چیز آئینہ دیکھنا ممنوع ہے. آئینہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آئینہ دیکھنا ممنوع ہے. اور نمبر 9، مردوں کے لیے موزے پہننا، مردوں کے لیے موزے پہننا. مرد چاہے گا کہ موزہ پہن لو، نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں. اور موزے کے ساتھ جوتے بھی، موزے اور جوتے، جوتے نہیں پہن سکتے، جوتے اور موزے نہیں پہن سکتے. ہاں ایک وہ ہو آپ کے یہاں، وہ جیسے آج کل آتے ہیں وہ جو چپل ہوتے ہیں نیلون وغیرہ کے، وہ معمولی وہ پہن سکتا ہے آدمی، پاؤں ورنہ کھلا رہنا چاہیے. جوتا نہیں پہن سکتا کیونکہ جوتا غائب ہو جائے گا، جوتے میں پاؤں غائب ہو جائے گا تو وہ جوتا استعمال نہیں کر سکتا، موزہ استعمال نہیں کر سکتا. چپل استعمال کر سکتے، چاہے وہ نیلن والا چپل یا کسی چیز کا جس میں وہ ہوتے ہیں، وہ دو آگے سے دو وہ لگے ہوتے ہیں، دو سٹرپس ہوتے ہیں نا، دائیں بائیں، اور اس میں پاؤں. تو لیکن ادھر بھی ایسا چپل نہیں پہنے گا جس میں سلائی ہوگی، کئیوں میں سلائی ہوتی ہے، ویسا نہیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ تو پھر 10ویں چیز تو بہت اہم ہے، گالی گلوچ. گالی گلوچ بھی ممنوع ہے. اور کذب بیانی، گالی گلوچ اور کذب بیانی. آپ کا ساتھی جو حاجی ہوگا وہ پوچھے گا آپ کہاں تھے، آپ گئے تھے بازار، آپ کہیں گے میں مسجد میں تھا، جھوٹ ہے نا، تو یہ ممنوع ہے، نہیں کہہ سکتا ہے. 11ویں چیز کو جدال کہتے ہیں، جدال و مجادلہ. جدال و مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. اور اسی میں کلام میں بھی کئی بھی ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ واللہ نہیں، یہ لا 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 لا، واللہ، یہ لا واللہ، یہ دونوں ممنوع ہیں. اس کو مجادلہ کہتے ہیں. جدال و مجادلہ، کوئی ادھر سے آپ کے ساتھ جھگڑے نہیں، لیکن آپ جھگڑیں گے. جھگڑے کا مطلب نہیں ہوتا لڑائی کرنا، جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے واللہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا کلام ممنوع ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا، ادھر میں نے کہا تھا وہ صحرائی جانور کے سلسلے میں اب یہ الگ سے ہے، اور وہ ہے 12واں ہے جوئیں، پسو، کھٹمل وغیرہ 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 مارنا. یہ بھی آ جائے گا اس میں، لیکن یہ الگ سے نکالا ہوا ہے تاکہ دھوکہ نہ رہے. صحرائی جانور بھی اور یہ اس قسم کے ذی حیات بھی مارنا ممنوع ہے. اور 13واں ہے مہندی کا استعمال.
آپ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں اور نہ آپ زینتی انگوٹھی لگا سکتے. زینتی انگوٹھی، انگوٹھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جیسے عقیقی انگوٹھی، عقیقی انگوٹھی، سنتی انگوٹھیاں. دوسرے تھے زینتی، مروارید کی انگوٹھی، روبی کی انگوٹھی، کوئی قیمتی نگینی کی انگوٹھی. آپ سمجھنا، اس کو زینتی انگوٹھی کہتے ہیں، یا ہیرے کی انگوٹھی زینت بڑھانے کے لیے. دوسری انگوٹھیاں ہوتی ہیں جو کہ سنتی انگوٹھی ہے، جیسے آپ نے فیروزہ پہن رکھا ہے، عقیق پہن رکھا ہے، در نجف پہن رکھا ہے. یہ سنتی انگوٹھیاں ہیں. سنتی انگوٹھیاں میں کوئی حرج نہیں، لیکن زینتی انگوٹھی ہو وہ پہننا ممنوع ہے. اس کے ساتھ مہندی لگانا بھی ہاتھوں پاؤں میں ممنوع ہے. اور 14واں ہے عورتوں کے لیے. 14 عورتوں کے لیے زینت پہنا. عورتوں کا زینت پہنا، زیور پہننا. زیور پہننا، عورتیں زیور پہنے نہیں پہن سکتی. یہ 14واں. پھر 15واں ہے تیل ملنا. چاہے آپ بالوں میں ملیں یا جسم پر ملیں، تیل کی مالش کرنا، تیل بالوں میں ڈالنا. کہیں بھی تیل آپ بدن پر استعمال نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں، عورتیں بھی نہیں. تیل ملنا. اس کے بعد 16 جسم کے، اپنے جسم کے یا غیر کے جسم کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا. اس لیے جب تقصیر کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، تقصیر کے اندر حاجی خود اپنے بال نہیں کاٹ سکتا ہے. اگر جب کٹوائے ہوں گے تو اس کا احرام ختم ہو گیا، آپ وہ کاٹ سکتے ہیں، تب تک نہیں کاٹ سکتے، ورنہ حرام. بال کاٹنے ہوتے نا تو نہیں کاٹ سکتے. کبھی بال ایسے نکالے گا، یہاں یہ سفید بال کیوں آ گئے؟ ان کو تو آنا ہے لیکن مجھے پسند نہیں، میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کو نکالا. حرام، بال اکھاڑنا حرام. 16. اس کے بعد 17 مرد کے لیے، مرد کا سر ڈانپنا. مرد کا سر ڈانپنا، سائے میں جانا، چھاتا استعمال کرنا، چھت والی گاڑی میں سفر کرنا، یہ سب حرام. یعنی اپنے اوپر سایہ نہیں کر سکتا ہے مرد، عورت کر سکتی. اس لیے جو وہاں گاڑیاں ہوتی ہیں شیعوں کے لیے الگ ہونی چاہیے، بغیر چھت کے گاڑیاں. سنی لوگ چھت کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کر سکتے. مرد کا سر ڈانپنا، یہ سفر کی بات نہیں ہو رہی ہے، سر ڈانپنے کی بات. بہت گرمی ہوتی ہے، آپ رومال سر پر رکھیں گے؟ نہیں. آپ چھاتا رکھیں گے؟ نہیں. اسی طرح عورت کا چہرہ چھپانا، عورتیں چہرہ نہیں چھپا سکتی. 18 عورتوں کا چہرہ چھپانا. عورتوں کا چہرہ چھپانا
یہ حجاب کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتایا حجاب کے اندر اتنا والا حصہ عورتیں کھلا رکھ سکتی ہیں. تو لیکن عام طور پر کبھی کشمیرے والا برقع پہنتے ہیں، افغانی جو برقع ہوتا ہے، جب تو حج میں نہیں ایسا کر سکتے ہیں، چہرہ کھلا رہنا چاہیے. اور پھر مردوں کا سفر میں سایہ کرنا، مردوں کا سفر میں سر پر سایہ کرنا، وہ ایک چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے. 19 مردوں کا سفر میں سر پر سایہ کرنا. پھر 20 ہے کہ جسم سے خون نکالنا یا نکلوانا. 20 جسم سے خون نکالنا بٹا نکلوانا. 21 ہے ناخن کاٹنا یا کٹوانا. ناخن کاٹنا بٹا کٹوانا. 21 22 دانت اکھاڑنا. دانت میں درد ہو تو ہم کہیں گے اکھڑوائیں یا اکھاڑ لیں، نہیں کر سکتے. دانت اکھاڑنا ہی نہیں نکالنا. دانت اکھاڑنا یا دانت نکالنا. 23 حدود حرم میں، حدود حرم حرم کچھ کلومیٹر تک مسجد الحرام کا حرم کہلایا جاتا ہے. وہ علاقہ حدود حرم کا 5-6 کلومیٹر تک ہوتا ہے، کبھی کسی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس کو حدود حرم کہتے ہیں. اس حدود حرم میں، یہ وہاں معروف ہے کہاں تک حدود حرم ہے، اس میں گھاس یا درخت کاٹنا. گھاس یا درخت کاٹنا. 23 اور پھر 24واں یہ ہے کہ مسلح ہونا. مسلح ہونا یعنی سلاح پہننا، تلوار لے کے چلنا، بندوق لے کے چلنا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. مسلح ہونا یہ بھی ممنوع، ایسا کرنا بھی حرام ہے. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابھی آپ نے احرام باندھ کے یہ سب چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی، چونکہ آپ محرم ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، اس لیے جب تک احرام ہے تب تک یہ آپ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ بڑی دیر تک نہیں ہوتا ہے، اس میں کبھی بہت کم ٹائم لگتا ہے. احرام بعد میں اتارا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، آپ تو کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب کہ آپ تقصیر کریں. ہم نے بتا دیا نا کون سے ارکان ہیں. پہلا احرام پہن کے آپ چلیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ مکہ معظمہ پہنچیں گے، اور پھر مسجد حرام تک پہنچیں گے، اور پھر مسجد حرام میں داخل ہوں گے، خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی، پھر خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے. نمبر 2 طواف ختم کیا، 7 چکر لگا لیے، پھر نماز طواف تیسرا رکن.
اور پھر چوتھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. سعی کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی تو سعی کرنے کے بعد آپ تقصیر کرائیں گے اپنا. کریں گے نہیں، کرائیں گے. تو جو ہی تقصیر ختم ہو گئے، 5 چیزیں ختم ہو گئی، آپ احرام بدل سکتے ہیں. جو ہی بدل دیا یہ سب کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک نہیں. کبھی اس میں آدھا دن ہی لگتا ہے، کبھی گھنٹوں لگتے ہیں. اس کا دار و مدار ہوتا ہے کس میقات سے یہ داخل ہو گیا مکہ معظمہ کے اندر، اور وہاں سے کتنا ٹائم لگتا ہے، کس رفتار کی گاڑی ملی، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، اور کتنی جلدی اس نے طواف کیا، نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ. تو جتنی سرعت کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے، کبھی گھنٹوں میں یہ سب طے ہو جاتا ہے، اور پھر آپ احرام اتارتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں اور مسئلہ ختم. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ تھا محرمات، کون سی چیزیں حرام ہیں انسان کے اوپر. اس کے بعد لیکن اب تلبیہ آپ نے شروع کیے ہیں، تلبیہ پڑھتے جاتے ہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اسی طرح یہ تلبیہات پڑھ رہے ہیں. جو ہی آپ کو مکہ معظمہ کی آبادیاں دکھیں، جو ہی آپ نے مکہ معظمہ کی عمارتیں دیکھ لی تو تلبیہ بند ہو جائے گی، پھر آپ تلبیہات نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو احرام کے وقت غسل کیا تھا وہ غسل برقرار رہے، یہ ضروری نہیں. کبھی غسل ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. آپ کو مسجد میں جانا ہے، باوضو جانا ہے، غسل کی مجبوری نہیں، لیکن باوضو جانا ہے، کیونکہ آپ طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے. آپ سمجھیں؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں بغیر وضو آپ جا نہیں سکتے. تو اس لیے اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو کریں گے پہلے، پھر مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے. مسجد الحرام کے بیچ میں، صحن کے اندر بیچ میں خانہ کعبہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں. تو خانہ کعبہ میں اب آپ شروع کریں گے طواف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی تفاصیل انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے؟ فی الحال ہم نے احرام کی بات کی، اور یہ بات کی کہ تلبیہ کب تک ہے، کب تک آدمی تلبیہ پڑھتا رہے گا. صرف تب تک جب تک مکہ معظمہ کی آبادی دیکھنے میں آئے. جو ہی دیکھنے میں آئیں گے عمارات، اس کے ساتھ ہی آدمی تلبیہات بند کرے گا. لیکن عام طور پہ پورے سفر میں آدمی بہت بہت مرکوز ہوتا ہے، اس کا ذہن صرف خدا پر، خدا کے گھر پر اور مقدسات پر، اور اپنے جو آنے والا سفر ہے بہت اہم سفر ہوتا ہے. آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ جب عرفات میں پہنچے گا آدمی، تو اگر یہ یقین اپنی جگہ رکھے گا، شبہ ہے، یقین نہیں رکھے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، شبہ رکھے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو یقین رکھنا ہے کہ جو پیچھے ہمارے جو گناہ تھے وہ دھل گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اس حج کی وجہ سے، اور عرفات پانے کی وجہ سے، عرفات تک پہنچنے کی وجہ سے، وقوف عرفات کی وجہ سے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ اہم سفر ہوتا ہے، اور اس اہم سفر کے دوران آدمی کا پورا خضوع خشوع، خالص اللہ کے لیے اخلاص وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہونی چاہیے. یہ اس کی ضروریات ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.